بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شکل اول کی شرائط پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے اشکال اربع سے متعلقہ یہ والی چیز پڑھی تھی کہ عقلی طور پر کل 16 احتمالات ہیں جن کے اوپر اشکال اربع آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اشکال اربع میں سے ہر شکل، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر 16 احتمالات میں سے جو احتمال ان شرطوں پر پورا اترتا ہوگا وہ شکل اسی احتمال پر واقع ہوگی، اس کے علاوہ کسی احتمال پر واقع نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق سے ہم شکل اول کی شرائط پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان 16 میں سے کتنے احتمالات ہیں جو ان شرائط کے مطابق ہیں، جس کی وجہ سے شکل اول ان احتمالات پر نتیجہ دے گی۔ تو دیکھیں، شکل اول کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ایجاب صغریٰ اور نمبر 2 ہے کلیہ کبریٰ۔ ایجاب صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو صغریٰ ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجبہ میں پھر وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور موجبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کلیہ کبریٰ، یعنی جو کبریٰ ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے، وہ جزیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کلیہ میں موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور کلیہ میں یہ جزیہ، کلیہ میں یہ سالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان دو شرطوں کے مطابق صرف 4 صورتیں ہیں جو ان دو شرطوں پر پوری اترتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی 12 صورتیں ہیں یا 12 شکلیں ہیں وہ ان پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 احتمال تو یہ ہے کہ جو صغریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ وہ بھی موجبہ کلیہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، چونکہ موجبہ ہے تو پہلی شرط پائی گئی، اور دوسرے میں دیکھیں کلیہ ہے تو دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال دیکھ لیں، کل جسم مرکب و کل مرکب حادث۔ اب یہ دیکھیں، یہ صغریٰ ہے، کل جسم مرکب، اور صغریٰ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ موجبہ ہے، سالبہ نہیں ہے، نفی تو نہیں کی جا رہی، یا اسی طریقے سے سلب تو نہیں کیا جا رہا، تو یہ موجبہ ہے اور موجبہ میں موجبہ کلیہ ہے صغریٰ میں۔ اور اگر آپ کبریٰ کی طرف غور کریں گے، کل مرکب حادث، تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلیہ ہے، یعنی یہ جزیہ نہیں ہے، کیونکہ ہر مرکب کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں۔ تو یہ کلیہ ہے اور کلیہ کے اندر بھی کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ نہیں ہے، تو دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، اور یہ کبریٰ جو ہے یہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب یہ 2 ہو گئی، تو اب ان دونوں میں سے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو شکل اول تھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، شکل اول کے اندر جو حد اوسط ہے وہ صغریٰ کے اندر محمول اور کبریٰ کے اندر موضوع ہوتی ہے، یہ بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ مرکب، یہ صغریٰ ہے، صغریٰ میں محمول ہے حد اوسط، اور اسی طریقے سے کل مرکب، یہ کبریٰ میں موضوع ہے حد اوسط، تو یہ والی چیز بھی پائی جا رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکل اول ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو آپ حد اوسط کو گرا دیں، نتیجہ آپ کے سامنے یہ نکلے گا کل جسم حادث، اور یہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ موجبہ کلیہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ 4 صورتیں ہیں اشکال کی جو کہ شکل اول کے اوپر پورا اترتی ہیں، 4 احتمالات ہیں، ان کا جو نتیجہ ہے، نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شکل اول نتیجہ دیتی ہے اور وہ نتیجہ بدیہی ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ کوئی خاص صورت ہی ہوگی، بالفرض وہ موجبہ کلیہ ہی ہوگا، جیسا کہ پہلی صورت میں اس کا جو نتیجہ ہم نے نکالا تھا یہ موجبہ کلیہ ہے، کل جسم حادث۔ اب یہ کل جسم یہ موجبہ ہے اور کلیہ ہے کیونکہ کل بھی اس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ ہر صورت کے اندر وہ موجبہ کلیہ ہی ہوگا، مختلف نتائج بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ باقی 3 صورتوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اب جو دوسرا احتمال بنے گا جو شکل اول کے اوپر پورا اترتا ہے وہ یہ ہے کہ جو صغریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کل جسم مرکب، اب یہ جو صغریٰ ہے یہ موجبہ کلیہ ہے، اور ہماری شرط پہلی یہ تھی کہ جو صغریٰ ہے اس میں موجبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پہ موجبہ موجود ہے، اور دوسری ہماری شرط یہ تھی کہ کبریٰ میں کلیہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر کلیہ تو ہے لیکن کلیہ میں سالبہ ہے، جیسا کہ اوپر موجبہ تھا ویسا نہیں ہے، تو دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ دونوں شرطیں ہماری پوری ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ لا شیء من المرکب بقدیم، مرکب میں سے کوئی چیز بھی قدیم نہیں۔ اب دیکھیں، سب سے نفی کی جا رہی ہے، اس لیے یہ سالبہ کلیہ ہے، تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں اس کے مطابق ہیں۔
اب یہ دونوں مقدمے آپ کے پاس آگے ہیں. اب آپ اس میں حد اوسط اگر آپ غور کریں گے تو صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوگا. مثال کے طور پہ مرکبن صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں لا شیء من المرکبی موضوع ہے حد اوسط. تو چنانچہ یہ شکل اول بھی ہے. اب آپ نے اس جو حد اوسط ہے اس کو نکال دیں تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا شیء من الجسم بقدیم، کیونکہ جسم میں سے کوئی جسم بھی قدیم نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نہیں نکال سکتے کل جسم بقدیم، کیونکہ اگر آپ یہ والا نتیجہ نکالتے ہیں ہر جسم قدیم ہے تو اس نتیجے کا اثبات اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قیاس کے دونوں مقدموں سے نکلتا ہے. تو اگر آپ ان دونوں مقدموں سے اگر آپ نتیجہ نکالیں گے تو یہی والا نتیجہ نکلے گا جو کہ درست ہوگا، جو کہ ان دونوں مقدمات سے ثابت ہو رہا ہے حد اوسط کے گرانے کے بعد. اب یہ جو نتیجہ ہے اس نتیجے میں اگر آپ غور کریں گے تو نتیجہ سالبہ کلیہ ہے کہ جسم تمام ہر قسم کے جسم سے قدیم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے. تو یہ ہو گئی ہے دوسری صورت. یہاں پہ دیکھیں یہ جو دوسرا نتیجہ ہے یہ پہلے نتیجے سے مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ جو شرطیں پوری پائی جا رہی ہیں شکل اول کی، اس کو شکل اول ہی کہا جائے گا. یعنی صغریٰ کے اندر محمول اور کبریٰ کے اندر موضوع بھی ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہ دو شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، لہذا اس کا نتیجہ دینا بھی درست ہوگا. دو ہو گئی. اب نمبر 3، تیسرے میں کیا ہوگا؟ صغریٰ یہ موجبہ جزیہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں پہلی شرط ایجاب صغریٰ یعنی صغریٰ موجبہ ہو یہ پائی جا رہی ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ اوپر کلیہ تھا دونوں مثالوں میں، یہاں پر جزیہ ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر دوسری شرط یہ تھی کہ کبریٰ کلیہ ہو، یہاں پر دیکھیں کلیہ تو ہے لیکن موجبہ ہے. اب ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں. صغریٰ کی مثال بعض الجسم مرکبن. اب یہ دیکھیں موجبہ اور جزیہ ہے کیونکہ بعض جسم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور یہ جو کبریٰ ہے، کبریٰ میں اگر آپ غور کریں گے کل مرکب حادث، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ موجبہ اور کلیہ ہے کیونکہ تمام مرکب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو دیکھیں صغریٰ موجبہ جزیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ یہ دونوں آگے ہیں، اور یہ دونوں شرطیں آپ کو اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، مل رہی ہیں. اب اس میں اگر آپ حد اوسط دیکھتے ہیں تو حد اوسط اول میں محمول ہے اور دوم میں موضوع ہے، تو لہذا یہ شکل اول کے مطابق بھی ہے. اب آپ اس کا نتیجہ نکالیں حد اوسط کو گرانے کے بعد. جب آپ نے حد اوسط کو گرایا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا بعض الجسم حادث. اب اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ موجبہ جزیہ نکل رہا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو نتیجے میں فرق آ رہا ہے. یہ موجبہ کلیہ تھا، یہ سالبہ کلیہ، یہ موجبہ جزیہ ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ شکل اول ہونی چاہیے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اس کے دونوں مقدمات ہیں صغریٰ اور کبریٰ، ان میں ان دونوں شرطوں کی پاسداری ہونی چاہیے. نتیجہ جو بھی نکلے وہ نتیجہ بدیہی ہوگا، اس کو لازمی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ صغریٰ اگر موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ سالبہ کلیہ نکلے گا. اسی طریقے سے صغریٰ اگر موجبہ جزیہ ہو، کبریٰ اگر موجبہ کلیہ ہو تو جو نتیجہ نکلے گا وہ موجبہ جزیہ نکلے گا. اسی طرح اگر صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ موجبہ کلیہ نکلے گا. نمبر 4، صغریٰ موجبہ جزیہ ہو. اب یہاں پہ دیکھیں ایجاب صغریٰ یہ بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ موجبہ ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ اوپر والی دو مثالوں کے برعکس جزیہ ہے. اسی طریقے سے دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ جو کبریٰ ہے وہ کلیہ ہے. تو یہ کلیہ تو ہے لیکن یہ سالبہ ہے. اب ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیں. صغریٰ کی مثال بعض الجسم مرکبن، تو یہ دیکھیں صغریٰ موجبہ جزیہ ہے. اسی طرح لا شیء من المرکب بقدیم، مرکب کی کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو کبریٰ ہے یہ سالبہ کلیہ ہے. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو جو ہماری شکل اول کے لیے ضروری تھی کہ اس کے اندر حد اوسط اول کے اندر محمول دوم کے اندر موضوع ہو تو وہ بھی پائی جا رہی ہے. اب اس میں حد اوسط کیا ہے؟ مرکبن، یہ محمول ہے اول میں یعنی صغریٰ میں. اور اسی طریقے سے لا شیء من المرکبی، یہ جو کبریٰ ہے اس میں حد اوسط موضوع ہے. تو آپ حد اوسط کو گرائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا بعض الجسم لیس بقدیم، کیونکہ اگر آپ اس کا نتیجہ یہ نکالیں نا بعض الجسم بقدیم، بعض جسم قدیم ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. ہم تو ان دونوں مقدموں سے اس چیز کا اس بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض جسم وہ قدیم نہیں ہے. البتہ یہاں پر اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض جسم تو نہیں، سارے جسم ہی قدیم نہیں ہیں، تو دیکھیں یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بعض جسم قدیم نہیں ہے، وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے.
یعنی جب صغرا یہ ہو اور کبرا یہ ہو۔ باقی یہ والی جو بات ہے کہ تمام جسم قدیم نہیں ہے، اس کا جو اس بات ہے وہ اس دلیل سے نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کے علاوہ دیگر دلائل قویہ سے ہو رہا ہے۔ بعض الجسم لیس بقدیم، اب یہاں پہ دیکھیں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ نکلے گا سالبہ جزیہ، کیونکہ بعض جسم کے بارے میں قدیم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ صغرا اگر موجبہ جزیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ نکلے گا سالبہ جزیہ۔ تو یہ شکل اول تھی، شکل اول کی شرائط تھی، اور شکل اول کی شرائط کے مطابق یہ 4 صورتیں تھیں۔ اب 4 صورتیں آپ کے سامنے حل ہو چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں باقی جو صورتیں ہیں، جو شکل دوم ہے، شکل ثالث ہے، شکل رابع ہے، ان کے لیے کون سی شرائط ہیں، اور ان شرائط کے مطابق جو 16 شکلیں ہیں ان میں سے کس شکل پر آ سکتی ہے اور کس شکل پر نہیں آ سکتی ہے۔